زرداری صاحب کے بلاول کے کوئی ڈفرینسز نہیں ہیں. بلاول کی تھوڑی سی اسٹریٹجی فرق ہے, وہ تھوڑا سا اگریسو ہونا چاہتے ہیں. زرداری صاحب بڑے کیئرفل چلتے ہیں اور سوچ سمجھ کے چلتے ہیں. ہی از اے مچ بیٹر پولیٹیشین دین اینی بڈی ان دس کنٹری. اور آج ان کی سالگرہ بھی ہے تو میرا خیال ہے اس کے بارے میں کہہ دیں. تو اب تیسری بات یہ آئی کہ پی پی اور پی ایم ایل این کے درمیان بھی کھٹ پٹ کیا کھٹ پٹ ہے یا نہیں. صاحب کو لگ رہا ہے ہاں, تو وہ ایکچولی نہ بھی ہو تو وہ کوشش ان کی ہے کہ کرایا جائے, کیونکہ اگر آگے جا کے کوئی پارلیمنٹ کے اندر کوئی تبدیلی آنی ہے جس کے گرین لائٹ اگر اسٹیبلشمنٹ سے آتی ہے تو پیپلز پارٹی کو جانا پڑے گا نا چھوڑ کے اس طرف. بالکل ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ لوگ پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے, کیسر صاحب اینڈ ادرس, وہ چپ پیپلز پارٹی کو نہ انٹیگنائز نہیں کریں گے. اور پیپلز پارٹی بھی بڑی انٹرسٹنگ گیم کھیل رہی ہے. وہ ایکچولی وہ کہتی ہے پی ٹی آئی بین کرنے کا ہمیں تو کنسلٹ ہی نہیں کیا, بجٹ کے اوپر ہمیں کنسلٹ نہیں کیا, ایسے ہی ہے نا. اور آج کی اخباریں پڑھ رہا تھا کہ گورنر صاحب پنجاب کے جو پی 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 کے ہیں, جی بالکل, انہوں نے آئی پی پی اور گورنمنٹ پالیسی اور آئی پی پیز کے اوپر ٹھیک ٹھاک گورنمنٹ کو کھڑکایا ہے. ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے, دوسری طرف میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ زرداری صاحب ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان پروٹوکول یہ ہے کہ جب پریزیڈنٹ آتا ہے کسی پروونس میں تو اس کی پروونس کی چیف منسٹر اس کو ریسیو کرتی ہے اینڈ اسکورٹ کرتی ہے. اٹ از اے فنڈامنٹل ایلیمنٹ. مجھے یاد ہے جب میں چیف منسٹر تھا انٹرم 2013 میں, تو زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے, تو جب بھی وہ پنجاب آتے تھے, خواہ وہ صرف لینڈ کر کے کہیں اور جانا ہوتا تھا, سندھ جانا ہوتا تھا یا کچھ, یا کسی اور دورے پہ آتے تھے جس کا تعلق گورنمنٹ کے ساتھ نہیں تھا, ان کا اپنا کوئی ایشو تھا, تو آئی ووڈ ہیو ٹو گو ٹو دی ایئرپورٹ پروٹوکول ٹو ریسیو ہم. اور وہاں گیسٹ یا وہ ان کو اسکورٹ کرنا پڑتا تھا اگر وہ آ رہے ہیں گورنر ہاؤس میں رہنے کے لیے یا اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں, یا تو یہ پروٹوکول ہوتی ہے. اور یہ پروٹوکول توڑی تھی نواز شریف صاحب نے جب محترمہ بے نظیر بھٹو پہلی دفعہ پرائم منسٹر بنی, تو جب پنجاب آنے لگی تو میاں صاحب نے ریفیوز کر دیا ان کو ریسیو کرنے سے. اسی طریقے کے ساتھ اب جو میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے یہ نہیں پڑھا کہیں کہ مریم نواز شریف نے پریزیڈنٹ صاحب کو ریسیو کیا ہو. پریزیڈنٹ صاحب آئے ہیں, اپنے گھر گئے ہیں یہاں زرداری ہاؤس, اور میرا خیال ہے کہ چیف منسٹر نے ان کو ریسیو نہیں کیا. نجی نوعیت کے دورے پہ بھی یہ ضروری ہے پروٹوکول. ایوری ٹائم دا پریزیڈنٹ کمز ہیڈ آف اسٹیٹ, تو ریسیو کرنا تو بڑا ضروری ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ کچھ اس قسم کی چیزیں بھی کھچڑی پک رہی ہے کوئی. تو اب وہ پیپلز پارٹی ویسے ہی ناراض ہے کہ ہمیں کنسلٹ نہیں کیا جاتا, مگر ساتھ ساتھ وہ کسی صورت میں بھی جب تک اسٹیبلشمنٹ ان کو نہیں کہے گی اس وقت تک وہ رہیں گے اس حکومت میں, اس کولیشن گورنمنٹ میں, کمپلین کریں گے تھوڑی بہت لڈو کھان واسطے یا کرن واسطے, یا سانو یہ چاہیے یہ چاہیے. میری انفارمیشن کے مطابق مریم نواز از ناٹ کوآپریٹنگ, جسے کہتے ہیں نا کہ جو وہ کہتے ہیں ساڑھا ایس پی لگا دو, ساڑھا ایس ایچ او لگا دو, تو وہ مریم سے نو, ہم نے تو میرٹ پہ کرنا ہے, ہم نے یہ نہیں کرنا. اس طریقے کے ساتھ زیادہ کنسلٹیشن نہیں ہو رہی. پیپلز پارٹی کو بھی اکاموڈیٹ نہیں کیا fully in the cabinet and so on. لیکن جب تک وارنٹی ہے اس بانڈ کی تب تک یہ ساتھ چلیں گے. تو آصف علی زرداری صاحب کو آپ برتھ ڈے وش کر رہے ہیں. میں آصف علی زرداری صاحب کو 69th برتھ ڈے, ہیپی برتھ ڈے مسٹر پریزیڈنٹ. May you live long and may you help guide this country to a stable and prosperous future. آمین. ہم واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. شو میں ساتھ دینے کا شکریہ, اور جو سوالات آپ بھیجتے ہیں ان کے لیے بھی آپ کو بہت شکریہ. ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سوال شامل کریں, لیکن کرنٹ ایشوز کی وجہ سے, وقت کی کمی کی وجہ سے بہت سے سوالات ہم شامل نہیں کر پاتے. آج کا جو سوال ہے وہ ڈاکٹر خان سعودی عرب سے کیا جاننا چاہ رہے ہیں. ڈیجیٹل ٹیررزم پہ بھی بات کی, آپ نے آرمڈ مسلح ٹیررزم پہ بھی بات کی, مگر پاکستان کو جو اصلی خدشہ ہے, جو پاکستان کو تباہ کرے گا اور الٹیمیٹلی کھا جائے گا, وہ فائنینشیل ٹیررزم ہے جو آئی پی پیز کے تھرو نون لیگ کے نواز شریف نے ملک پر ڈالا ہوا ہے. ذرا فائنینشیل ٹیررزم ختم کرا دیں, حالات ٹھیک ہو جائیں گے. فائنانس منسٹر بن جائیں آپ, ختم کروا دیں. اچھا جی, اب انہوں نے 2-3 باتیں کہی ہیں. انہوں نے ایک نیا کانسیپٹ نکالا ہے فائنینشیل ٹیررزم کا. ہم نے تو FATF کے زمانے میں سنا تھا کہ وہ ٹیررسٹ ٹیرر فائنینسنگ کا سنا تھا. اب ٹیررسٹ فائنینشیل دہشت گردی, فائنینشیل دہشت گردی کیا ہے. ان صاحب نے جو آئیڈینٹیفائی کیا ہے وہ یہی کیا ہے کہ آئی پی پیز کو. اب آئی پی پیز کے اوپر بڑی ڈسکشن ہوئی ہے,
इनका ये मौक़िफ़ है कि IPPs की वजह से इस मुल्क के बड़े हालात ख़राब हुए हैं, और वो इसलिए क्योंकि IPPs को जो पैसे मिल रहे हैं, हाँ वो बिजली बना भी नहीं रहे हैं, उनको पैसे मिल रहे हैं, और वो उसकी वजह से है। और वो इसलिए, और ये जो IPPs हैं ये नवाज शरीफ के ज़माने में, उनकी हुकूमत के ज़माने में ज़्यादातर IPPs बने जिनको इस किस्म की सहूलतें दी गई और सॉवरन गारंटीज़ दी गई और डॉलर के अंदर रेट फिक्स किए गए, जो कि आज हमारे गले पड़े हुए हैं। इसमें दो बातें मैं कहना चाहूँगा, फिर मैं आगे मूव करूँगा। जनाब ऐसे है कि पहले IPPs तो PPP के ज़माने में बने थे, 92 ऑनवर्ड्स, 94 में सबसे 92 से बात शुरू हो गई, 94 में ये काम शुरू हो गया था, और 96 तक बहुत सारे IPPs के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके थे। उसके बाद मियाँ साहब की हुकूमत आई तो फिर ये तो सिर्फ 2 साल ही रहे और इनकी छुट्टी हो गई। मगर जो ज़्यादातर जो फिर IPPs लगे वो चाइनीज़ IPPs लगे, और वो जिस पे कोई शक नहीं है कि वो नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के ज़माने में लगे 2013 ऑनवर्ड्स। और सबसे ज़्यादा बोझ है इस वक्त वो 90 की दिहाई वाले IPPs का भी है, और यहाँ के भी जो किसी चाइनीज़ हैं। अब इसमें से आज ही PPP के जो गवर्नर हैं उन्होंने पंजाब के उन्होंने कहा कि जी 42 ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं इस मुल्क में जो कि इन IPPs के मालिकान हैं। अब अगर आप उसकी डिटेल में जाएंगे तो उसमें आपको पीपल्स पार्टी के हमायती भी मिलेंगे, नून लीग के हमायती भी मिलेंगे, और शायद उसमें ऐसे लोग भी हो जो कि आज इमरान खान की सियासी जमात के भी हमायती हैं। सो दिस इज़ अक्रॉस द बोर्ड, ऑल द पार्टीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, पीपल्स पार्टी एंड नून लीग। मगर ये जो चाइनीज़ के साथ जो कुछ हुआ है ये तो दिस इज़ बहुत बड़े उनको अच्छे रेट्स दिए गए हैं जिसकी वजह से इतनी बड़ी डेट एक्यूमुलेट हो गई है। ये तो एक बात अपनी जगह पे, और इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी बहुत बड़ा हाथ है, स्पेशली अमेरिका, वर्ल्ड बैंक, जिन्होंने ये पुश किया फॉर दीज रेट्स, हबको फॉर एग्ज़ाम्पल। तो यहाँ तक तो बात आपकी सही है, मगर एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो ये है कि ये नहीं चाइनीज़ IPPs नहीं लगाने चाहिए थे। अब सूरत हाल ये है कि हमारे पास एक्सेस बिजली है। क्या है? एक्सेस बिजली, वाफर बिजली। हाँ, हमें इस वक्त 45,000 मेगावाट्स इस वक्त हमारे कंट्रोल में हैं जो कि हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैपेसिटी जो है। मगर जो पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है वो ऑलमोस्ट हाफ उसकी रिक्वायरमेंट है, और विंटर मंथ्स के अंदर तो उससे भी कम हो जाती है। तो फिर मसला क्यों है इतना कि अगर हमें इतनी बिजली हमारे पास है कि हमें समझ नहीं आ रही करें क्या, और प्लांट्स को बंद रखना पड़ रहा है। इसमें दो हैं जिसको आप देखें, एक तो ये कि इसको प्लानिंग नहीं की गई कि ये बिजली जो है इसको कैसे इस्तेमाल करना है और कहाँ कहाँ देना है और कब ये ऑनलाइन आएगी, और इसके दौरान बहुत सी गैस ख़रीद ली गई, और वो गैस जो है वो अब एक ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियल प्लांट्स वगैरह हैं उनको सप्लाई की जा रही है। और उस गैस की ख़रीदने की क्यों ख़रीदी जब इतनी एक्सेस कैपेसिटी थी? उस वक्त ये इनका ख्याल था कि गैस सस्ती मिल रही है तो सस्ती भी गैस लगाते हैं, और ये महंगे हैं, और इनके साथ शायद कोई रीनेगोशिएशन हो जाए, वो तो हुआ नहीं। तो अब गैस भी है और एक्सेस कैपेसिटी इसीलिए बढ़ गई है। तो एक तो ये कि बैड प्लानिंग बाय द नवाज शरीफ गवर्नमेंट ड्यूरिंग द लास्ट टाइम, एंड उसके बाद बाय दी PTI गवर्नमेंट, कुछ नहीं किया इन्होंने टू रीनेगोशिएट दोज थिंग्स। तो दोनों गवर्नमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल। मगर एक और फैक्टर भी है कि आपकी बिजली इतनी महंगी क्यों है। वो एक ये फैक्टर भी है कि देखिए 20 साल पहले जब ये IPPs लगे थे तो उस वक़्त जो डॉलर की कीमत थी वो बहुत कम थी, और आज रुपए की कीमत बहुत ज़्यादा है, और उसकी वजह से जो आजकल के जो बिजली के बिल आ रहे हैं, अगर आप उसको उस डॉलर कीमत लगाएं जो कि 10-20 साल पहले थी जब ये साइन हुए थे कॉन्ट्रैक्ट्स, तो आप समझेंगे कि उस वक्त से लेके आज तक सिर्फ 30% रेट बढ़ा है। कितना? सिर्फ 30%। और 30, मगर जो आप देखेंगे कि रेट ये तो 30% है उसकी वजह से, जिसकी वजह से डॉलर अगर वही रहता तो अब रुपये जो है उसकी डिप्रिसिएशन इतनी हो गई है कि ये जो 30% है ये 360% पे पहुंच गया है। तो इसमें बहुत बड़ा रोल है डिवैल्यूएशन का। अगर डिवैल्यूएशन ना होती तो आपकी इतनी कीमतें ना बढ़ती, शायद 30-40% बढ़ जाती। मगर ये जो ओवर 200% जो बढ़ गई हैं, इसकी वजह ये है कि आपके रुपए की कीमत कम हो गई है, फ्यूल जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं वो महंगा हो गया, एंड सो ऑन। और जो आपने पेमेंट्स करनी है बाहर के मुल्कों को फॉर दी IPPs, वो आपने डॉलर में करनी है। पहले $1 जो था 100 रुपये के पहले $1 100 रुपये का था, अब डॉलर जो है वो 280, 85, 90 रुपये का हो गया।
تو یہ اس کی وجہ سے وہ سارے کا سارا بوجھ جو ہے وہ آپ کے بجلی کے بلوں میں آ رہا ہے. اب ڈالر کیوں بڑھا اور کیوں نہیں, اس پہ تو حکومتوں کا, اب میں سمجھتا ہوں یہ نون لیگ کا بھی, پی ٹی آئی کا بھی, اور اس کے بعد بھی جو گورنمنٹ آئی ہے, یہ سب they're all responsible for this, because that's when the debt went up, that's when the IPPs were signed, and so on. تو یہ ایک ملی جلی بات ہے. اس کو آپ فائنینشیل ٹیررزم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فائنینشیل ٹیررزم شروع ہوئی تھی 90 کی دہائی میں اور ابھی تک یہ کنٹینیو کر رہی ہے. مگر اس کے بعد ایک اور بھی ڈائمنشن ہے فائنینشیل ٹیررزم کا, وہ یہ کہ آج یہ جو بجٹ بنا ہے یہ تو اس نے ٹیررائز کر دیا ہے ہر طبقے کو. کاروباری لوگ جو ہیں دیر اپ ان آرمز کہ جی یہ تو ٹیررزم ہے ایف بی آر کی, مڈل کلاس از اپ ان آرمز کہ ایف بی آر کی ٹیررزم اینڈ سو آن, اور سبسڈیز ختم ہو رہی ہیں. تو اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ہائی ہینڈڈ ٹیک اٹ اور لیو اٹ والی بات ہے کہ اور لمپ اٹ جسے کہتے ہیں. اور اس قسم کی اقدامات جو ہو رہے ہیں دے آر لائک اے ٹیرر اکراس دا کنٹری, بیکاز ایز پولیٹیشینز ایون ایڈمٹ کہ یہ جو ریٹس بڑھے ہیں بجلی کے فار دا لوور مڈل کلاس اسپیشلی, وہ تو ان کی ایک تنخواہ, مہینے کی تنخواہ سے زیادہ ان کا بجلی کا بل آ رہا ہے ود بیرلی ایون ون ایئر کنڈیشنر. تو یہ بھی ایک قسم کی فائنینشیل ٹیررزم ہے جس قسم کا یہ بجٹ آیا ہے. اور اس کی جو ساری وجوہات ہیں وہ ہے آئی ایم ایف, اور جو آپ نے لوگوں کے پیسے دینے ہیں, جو کہ 90 کی دہائی کے بعد سے پیسے آپ نے قرضے لینے شروع کیے ہیں انٹرنیشنل, اور اس سے ساری گورنمنٹس آر انوالوڈ, اور وہ پیسے اب آپ نے واپس کرنے ہیں, اور جب واپس کرنے جاتے ہیں تو آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اینڈ سو آن. تو نجات کیسے دلائیں گے, نجات کیسے دلائیں گے ان شارٹ, اگر ہم پروگرام ختم کرنے سے پہلے پوچھنا چاہیں؟ نجات مجھے نظر نہیں آ رہی, سوری نظر نہیں آ رہی. تو کیا ہوگا اس اندھیرے میں, ہاتھ پیر مارنے کا کیا ہے؟ مختلف حکومتوں کے پاس ہوم ورک اگر ٹائم پر کر لیا جاتا تو شاید اس نوعیت کے صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑتا.